عبدالرحمن اور عبدالرحیم تشریف لائیں۔ حضرت علامہ مولانا عبدالوہاب اکرم قادری دامت العالیہ کے صاحبزادے تشریف لائیں۔ جماعت اہل سنت شاہ فیصل ٹاؤن کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید راشد علی قادری صاحب، حضرت مولانا محمد احمد قادری صاحب امین جماعت اہل سنت شاہ فیصل ٹاؤن، حضرت علامہ مولانا غلام جعفر رضوی صاحب خطیب جامع مسجد مدینہ کھوکھرا پار، اور حضرت مولانا حافظ احسان الہی مدرس العالی، حضرت مولانا عبدالرحمن نعیمی خطیب جامع مسجد نورانی صدیق کوٹ تشریف فرما ہوئے، اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری آج کی اس محفل مبارکہ میں نبی رہے غوث العظم
الحاج صاحبزادہ حافظ سید محمد عارف شاہ صاحب قادری سجادہ نشین نورائی شریف ہماری آج کی اس محفل مبارکہ میں صدارت فرمانے کے لیے رونق افروز ہو چکے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت سید صاحب کی خدمت میں تمام علماء کرام کی جانب سے، تمام اہل ملیر کی جانب سے، تمام کارکنان جماعت اہل سنت کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نہایت مصروف سفر کے دوران ملیر تشریف فرما ہوئے اور ہماری صرف آج ہی کی درخواست پر آپ نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ ہماری آج کی اس کانفرنس میں رونق افروز ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت کو جماعت اہل سنت ملیر ٹاؤن کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آج کی اس دعوت کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی اس حاضری کو ہم سب کے لیے حصول برکات کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ حضرات محترم، ہماری آج کی اس محفل مبارکہ کے مہمان خصوصی امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی حضرت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری دامت برکات العالیہ ہمارے درمیان رونق افروز ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ حضرت شاہ صاحب قبلہ ہر سال ماہ ربیع الاول شریف میں 12 ربیع الاول شریف کی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کی تکمیل کے فوراً بعد جماعت اہل سنت اوورسیز کے نگراں ہونے کی حیثیت سے یورپ اور امریکہ کا تبلیغی دورہ فرماتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ آپ کی طبیعت گزشتہ کئی سالوں سے ناساز ہے، لیکن اپنی اس دینی اور مذہبی ذمہ داری کو اس کا بھرپور احساس فرماتے ہوئے آپ کمال حسن و خوبی کے ساتھ ادا فرماتے ہیں، اور باوجود انتہائی تکلیف اور شدید علالت کے یورپ اور امریکہ کا تفصیلی تبلیغی دورہ جو سوا دورہ فرماتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ آپ کی طبیعت گزشتہ کئی سالوں سے ناساز ہے، لیکن اپنی اس دینی اور مذہبی ذمہ داری کو اس کا بھرپور احساس فرماتے ہوئے آپ کمال حسن و خوبی کے ساتھ ادا فرماتے ہیں، اور باوجود انتہائی تکلیف اور شدید علالت کے یورپ اور امریکہ کا تفصیلی تبلیغی دورہ جو سوا 2 سے 2.5 مہینے کے دورانیے پر مشتمل ہوتا ہے، یورپ اور امریکہ کے مختلف ممالک اور شہروں میں تشریف لے جا کر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقاریب اور بالخصوص ترویج و اشاعت مذہب حق اہل سنت و جماعت کے حوالے سے اپنی گراں قدر علمی خدمات تبلیغی سرگرمیاں پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور ان سال بھی حضرت نے باوجود شدید علالت کے یہ تفصیلی دورہ اپنی جماعت اہل سنت اوورسیز کے نگراں کی ذمہ داری کو پورا فرماتے ہوئے تفصیلی طور پر فرمایا، اور گزشتہ جمعے ہی کو پاکستان تشریف فرما ہوئے، اور یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ پاکستان تشریف لانے کے بعد آپ نے پہلی کانفرنس پہلا جلسہ ہمیں عطا فرمایا، اور یہ ہم سب کے لیے نہایت سعادت کی بات ہے کہ آپ انتہائی مہربانی فرماتے ہوئے باوجود اس طویل سفر کے اور باوجود اس کے کہ یقینی طور پر اتنے طویل سفر اور اتنی طویل تقاریر کہ جو آپ اس تبلیغی سفر کے دوران فرماتے ہیں کہ جس کا شیڈول ہم نے 12 دیکھا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک دن میں 3-3 4-4 اور ایک ایک رات میں 4-4 اور 5-5 محافل میں آپ خطاب فرماتے ہیں، اور وہاں پر ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ جچا تلا اور طے شدہ بسر فرمانے کے باوجود اتنے طویل سفر سے تشریف فرما ہو کر بھی دوسرے یا تیسرے دن ہی دفتر جماعت اہل سنت تشریف فرما ہو جاتے ہیں، دوبارہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے امیر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں اور اپنی سرگرمیوں کو جاری فرماتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کا سایہ عاطفت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اہل سنت پر دراز فرمائے، اور آپ کی
ترویج و اشاعت دین کے حوالے سے ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور رب کائنات اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی اس میلاد مبارکہ کی محفل مقدسہ کے وسیلے سے آپ کی ان تمام دینی اور تبلیغی سرگرمیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے آپ کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے اور اس سلسلے کو تادیر قائم و دائم فرمائے۔ حضرات محترم، ہماری آج کی اس محفل مبارکہ میں ملتان سے خصوصی تشریف لائے ہوئے خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا رضا الرحمن رمضان القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی رونق افروز ہوئے، خطیب جامع مسجد نوری امیر جماعت اہل سنت UC 1 ماڈل کالونی محترم مولانا سید محمد سلیمان رضا ریحانی دامت برکاتہ العالیہ بھی رونق افروز ہوئے، دیگر معزز علماء کرام اور بالخصوص جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے ناظم نشر و اشاعت محترم جناب محمد احمد صدیقی صاحب بھی ہماری آج کی اس محفل میں رونق افروز ہوئے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام شرکائے محفل کو، معزز علماء کرام کو اور حاضرین محفل کو جماعت اہل سنت ملی ٹاؤن کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ التماس گزار ہوں سرمایہ اہل سنت، مبلغ اسلام، مخدوم اہل سنت، شہنشاہ خطابت، امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، حق و صداقت کی پہچان، اہل سنت کی شان، مبلغ اسلام حضرت علامہ سید شاہ راب اللہ قادری دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں التجا گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے روحانی، نورانی، عرفانی مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ سید شاہ راب اللہ قادری دامت برکاتہ العالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، انشاءاللہ فیض رضا، انشاءاللہ فیض رضا، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت، مرد مومن مرد حق، جماعت اہل سنت